بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ ہفتوں میں اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ صفات آپ کے سامنے آئی تھیں اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جس دین پر چلتے ہیں، جس اسلام کو مانتے ہیں، ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن پاک پر اور احادیث پر۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نازل فرمایا ہے۔ وہ قرآن پاک حرف بحرف جیسا اترا ہے ویسا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لیا ہے۔ وہ جب سے اترا ہے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اور دوسری بنیاد ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی اور آپ کے اعمال صالحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یا جو کچھ کیا یا کسی کو کچھ کرتے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، تین باتیں آ گئیں، یہ سب احادیث ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کہا یا فرمایا نہیں، کہا نہیں بلکہ خود عمل کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ اور کچھ چیزیں جو خود حضور نے نہ فرمایا نہ کیا بلکہ کسی اور کو کرتے دیکھا، دیکھ لیا مگر اسے منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع فرماتے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بھی اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اور وہ جائز ہے، تو وہ بات بھی حدیث بنی۔ ہمارے دین اسلام کی بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے، قرآن پاک پر اور احادیث پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑے رہو، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو، مت چھوڑو۔ فرمایا پھر گمراہی تم تک نہیں پہنچے گی، تم ہدایت پر رہو گے۔ ایک تو اللہ کا کلام ہے کتاب اللہ، اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں جو کچھ بھی کیا ہے
جو فرمایا ہے وہ ساری چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہی تم تک نہیں پہنچے گی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہم تک جو پہنچی ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ان دونوں نعمتوں کو آگے بڑھانے والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو یاد بھی فرمایا اور دوسروں کو پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے اور اپنی زندگی میں لاتے تھے اور وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اس طرح احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ذریعہ آگے بڑھی، منتقل ہوئی، ہم تک پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں تاکہ بعد میں آنے والوں کے دلوں میں ان صحابہ کرام کی قدر و منزلت آ جائے۔ جن کی قدر و منزلت دل میں ہوتی ہے، جن کو انسان بڑا مانتا ہے، جن کو انسان اچھا مانتا ہے، انسان ان کو فالو کرتا ہے، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے کو انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ جس کو بڑا سمجھتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو اپنا قائد مان لیتا ہے، اس کے پیچھے چلنے میں انسان اپنے لیے کامیابی محسوس کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے بہت سی جگہوں میں تاکہ ہم ان کی قدر و منزلت کو جانیں کہ وہ کیسے تھے کہ اللہ کو ان پر اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا مختلف انداز میں۔ ایک آیت آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، سورہ محمد کی آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ فتح کی آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والوں کا ذکر فوراً فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے ساتھ ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ان کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، وہ بہت سخت ہیں اس معاملے میں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑے ہمدرد ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں، بہت رحم دل ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں، ان کی کوئی محبت نہیں، ان کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں۔ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کو کر کے دکھلایا۔ قرآن پاک کی آیت جو اتری ہے سورہ فتح، وہ بدر کے بعد اتری۔ جب صحابہ کرام نے بدر میں وہ نقشہ قائم کر دیا کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے بدر کے میدان میں، اور مدینہ منورہ کے کچھ انصار اور ہجرت کرنے والے کچھ مہاجرین، جب یہ دونوں 313 کے معمولی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھے اور سامنے دشمنوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، 1000 سے زیادہ تھی، اور یہ کل 313 تھے، اور جب سب بندی ہو گئی آمنے سامنے حق اور باطل کی، تو حق کی طرف جو تھے وہ تو کم تھے اور باطل کی تعداد زیادہ تھی، اور سامنے رشتوں میں باپ کے سامنے بیٹا تھا، بھتیجا کے سامنے چچا تھا، بھائی کے سامنے بھائی تھا، اور دونوں طرف سے تلوار نکلی ہوئی تھی۔ کوئی بھی سوچ سکتا ہے، باپ سوچ سکتا ہے کہ میں بیٹے پہ تلوار چلا دوں،
بیٹا بھی سوچ سکتا کہ میں باپ کی گردن پہ تلوار چلا دوں. ایسا منظر دنیا میں کبھی کہیں آیا نہیں ہے. اب وہ منظر تھا. خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ سے آئے تھے کفار کے ساتھ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو روز اول سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آمنا سامنا ہو گیا. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا، بدر کے میدان میں تو آپ میری زد پر آ چکے تھے، پھر میں نے تلوار جھکا لیا کہ ابا پر کیا تلوار چلانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا دیکھا نہیں تھا، دیکھتا تو پہلی تلوار تو تمہارے گردن پہ چلتی، بیٹے کے گردن پہ نہیں، اللہ کے دشمن کے گردن پہ. میں تمہیں بیٹا تھوڑا ہی مانتا تھا، میں تو تمہیں اللہ کا دشمن سمجھ رہا تھا جو ادھر کھڑے تھے. مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی تلوار چلانے میں. ایسے اور بھی مناظر سامنے آئے تھے. تو قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، وہ کفار کے معاملے میں ذرا نرم نہیں، بہت سخت. کیوں سخت ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے منکر ہیں. اور کوئی لڑائی کی بات نہیں، خاندانی کوئی لڑائی نہیں، چیز جائیداد کی چیز کی لڑائی نہیں. لڑائی اس بات کی کہ جو اللہ کو مانے گا وہ میرا ہے، جو اللہ کو نہیں مانے گا وہ میرا نہیں ہے، چاہے خاندان میں رشتہ میں کوئی کتنا قریب ہو. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل. اس کی بھی مثال قائم کر دیا. ہجرت کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر انصار کو اور مہاجرین کو، ایک ایک ہجرت کرنے والے جن کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، سب مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے. آپ گزشتہ جمعہ میں سن چکے ہیں کہ کسی کی بیوی چھوٹ گئی، کسی کا بچہ چھوٹ گیا، کسی کا سامان چھوٹ گیا، کسی کا پیسہ، سب کچھ ان لوگوں نے لے لیا، اور یہ سب خالی ہاتھ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. زندگی کی کچھ ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ زندگی کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہاں سے لاتے یہ مسافرین، مہاجرین کہاں سے لاتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک انصار کے ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. ایک ایک کو پکڑا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑا، کہا جاؤ یہ تم دونوں بھائی ہو. اب وہ انصار مدینہ کے رہنے والے جب اپنے مہاجر بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے گئے تو ایسی مثال قائم کیا ہے، ایسی تاریخ بنایا ہے کہ ایسی تاریخ روئے زمین پر کبھی بنی نہیں. ایک انصاری نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ تم میرے اپنے سگے بھائی سے زیادہ قیمتی ہو. سگے بھائی کا تو رشتہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اماں نے کہا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تو ہم نے مان لیا بھائی. ایک عورت کی گواہی، اب دو سگے بھائیوں کی محبت اندازہ لگا لیجئے، ہے نا. کہا یہ تو ماں کی گواہی کا بھائی ہے، اور یہ تم اللہ اس کے رسول کی گواہی کے بھائی ہو. تمہارے بھائی ہونے کی گواہی تو اللہ کے نبی نے دیا، اور تمہارے بھائی ہونے کی گواہی تو قرآن پاک میں دیا گیا ہے. انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی ہیں، سارے ایمان والے بھائی ہیں. قرآن نے کہہ دیا جب ایمان والے بھائی ہیں تو اس سے بڑھ کے بھائی کا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے. جب ہم اپنے ماں کی گواہی پر کسی کو ایسا بھائی مان لیتے ہیں کہ اس کے لیے جان دینے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ماں کی گواہی کی بنیاد پر، تو ان کی گواہی تو اللہ اس کا رسول دے رہا ہے. یہ تو بڑے قیمتی بھائی ہیں. اب جب ہم اپنے بھائی کے لیے اپنے مال میں حصہ لگا سکتے ہیں تو تمہارے لیے نہیں لگا سکتے؟ جب تم میرے بھائی ہو، قیمتی بھائی ہو. دیکھو یہ میرا مکان ہے، ہم بیچ میں دیوار دے دیں گے، آدھا تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے. مکان اور بڑھیں
کہا اللہ کے فضل و کرم سے میری 2 بیویاں ہیں. اب دونوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا. کہا ان دونوں میں سے جو تم کو زیادہ پسند ہیں میں ان کو آزاد کر دوں گا اور تم عدت کے بعد ان سے نکاح کر لینا. 2 بیویاں ہیں، ایک تمہاری بھی ضرورت ہونی چاہیے، تم کو بھی اس کی ضرورت ہے، تو میں انہی دونوں بیویوں میں سے ایک کو آزاد کر کے جس کو تم پسند کرو گے، میری پسند سے بڑھ کر تمہاری پسند ہے، جس کو تم پسند کرو گے میں تمہارے حوالہ کر دیتا ہوں. شریعت کے قانون کے مطابق میں طلاق دے دوں گا، آزاد کر دوں گا، عدت گزرے گی، پھر تم شریعت کے مطابق نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لو، تمہاری بھی ضرورت پوری ہو میری. دیوار کے اس پار تم رہو اپنے بیوی کے ساتھ، ادھر میں رہوں. اور میرا باغ بھی ہے، کھجوروں کی کاشت ہوتی ہے، میں باغ بھی تمہیں آدھا دینا چاہتا ہوں. تو وہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں، تو بڑے خوش ہو جاتے، ہاں کہ بڑا مزہ آ گیا، بہت اچھا لگا، اچھا کیا ہم ہجرت کر کے چلے آئے، یہ مفت کا اتنا اتنا مل رہا ہے. لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف اللہ کو پہچانتے تھے، اور اللہ ان کے دل میں ایسا تھا کہ اور کسی غیر کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھتی تھی. انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بس اتنا کرو کہ ہمیں جنگل کا راستہ بتا دو، میں دن بھر لکڑیاں جمع کروں گا جنگل میں، گٹھر باندھ کے سر پہ لاؤں گا، اور مجھے بازار کا راستہ بھی بتا دو، میں میلے میں جاؤں گا، لکڑیاں بیچوں گا، اور اس سے جو ملے گا اسی سے اپنا گزر اوقات کروں گا، بس یہی کافی ہے، اور مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں. مہاجرین ویسے تھے، انصار ویسے تھے، تو قرآن پاک نے ان کی تعریف کیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ جو ایمان لانے میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے پہ سبقت کرنے والے تھے، مہاجرین بھی اور انصار بھی. مکہ کی صعوبتیں دیکھ رہے تھے، مصیبتیں جھیل رہے تھے، مگر ایمان پر جمے تھے اور ایمان لانے میں آگے بڑھے ہوئے تھے. ان کو پرواہ نہیں تھی کہ کن کن دشواریوں سے گزرنا پڑے گا، یہ مکہ والے کیا کیا ظلم ڈھائیں گے، اس کی پرواہ نہیں تھی. ایمان کی قدر و قیمت تھی، انہوں نے قبول کر لیا. والانصار، انصار کی بھی وہی شان تھی، تو انہوں نے نہیں سوچا کہ پھر آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے بھی ایمان کو قبول کیا اور اس پر جمے. اور وہ لوگ جو ان کے بعد واتبعوہم، جو ان کی اتباع کرنے والے ہوئے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ تابعی کہلاتے ہیں. واتبعوہم، جو انہوں نے پیروی ان کی کیا کہ یہ اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، تو ہم ان کی پیروی کریں، یہ جیسے جیسے کریں ویسے کریں، جو کہیں ہم وہ کریں. صحابہ کے بعد انہی کا درجہ ہوتا ہے، نبی کے بعد سب سے زیادہ درجہ اونچا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور صحابہ کرام کے بعد ان کا جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے وہ تابعی کہلاتے ہیں. صحابی سے ان کے بعد کا درجہ تابعی کا ہوتا ہے، اور تابعی سے اونچا درجہ بعد والوں کا ہو نہیں سکتا. جس نے کسی صحابی کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور ایمان پر قائم رہے زندگی بھر، بعد میں آنے والے چاہے اپنے وقت کے قطب ہوں، ابدال ہوں، اولیاء کرام میں سے ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی تابعی کا درجہ بھی نہیں پا سکتے. اور ایک درجہ اور ہے تبع تابعین، جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، انہوں نے تابعی کو دیکھا ہے، وہ تبع تابعین کہلائیں گے، اور ان کو فالو کیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی بتائی باتوں کو عمل کیا ہے، وہ تبع تابعین ہیں. ان کا بھی درجہ بعد میں آنے والے سب سے بڑا ہے. قرآن نے ان کا ذکر فرمایا، والذین اتبعوہم،
بِإِحْسَان، خلوص کے ساتھ اچھے عمل کیے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سند مل گئی قرآن پاک میں، جن کے لیے سند مل گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اب قرآن کی سند تو مٹتی نہیں، اب کبھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے کہ اللہ نے ان کی زندگی میں جو کچھ بھی رکھا ہے، سختی یا نرمی، آرام یا تکلیف، سکون یا تکلیف، وہ سب ہم اس پر راضی ہیں، اس میں ہم کو کوئی اعتراض اور شکوہ نہیں ہے کہ اے اللہ ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ فقر و فاقہ کیوں ہے، ہمارے ساتھ بیماریاں کیوں ہیں، ہمارے ساتھ پریشانیاں کیوں، کچھ نہیں، بس ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے میری زندگی کے لیے جو بھی پسند فرمایا ہے وہ ہم کو پسند ہے، راضی برضائے الہی، اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہم بھی راضی ہیں، ورضوا عنہ۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے ایسے باغات جنت کے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کا اور بھی انداز سے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تراہم رکعاً سجدا، ان صحابہ کرام کو تم دیکھو گے کہ کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی رکوع کرتے ہوئے، مطلب ان کی زندگی کا ہر پہلو عبادت کا منظر ہوگا، وہ ہوٹل باز نہیں، اور وہ دنیا کے مشغولیت میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہیں، جو ضرورت ہے دنیا کی اس میں تو وقت لگے گا، لیکن جو ضرورت سے فاضل وقت ہے وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے گا، اور وہ اللہ کی عبادت سے بڑھ کر اپنا کوئی سرمایہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ قرآن نے ایسے ہی نہیں تعریف کر دیا ان کی، تراہم، تم ان کو دیکھو گے رکعاً سجدا، کبھی وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی وہ سجدہ کرتے نظر آئیں گے، یعنی وہ صرف گھنٹہ گھنٹی کے محتاج نہیں ہوں گے، اذان سن لیا تو اب چلو، اب تو سن ہی لیا ہے، اب تو جانا ہی ہے، اور جلدی گھنٹی بجی اور شروع، ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہے، ایک سیکنڈ، سب کی گردن ادھر گھوم جائے گی، تو خالی یہاں ٹن سے آواز، چوں سی آواز ہوئی اور سب کی گردن کہاں ہے؟ اور یہی آپ کا قیمتی، ہم جانتے ہیں کہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ہونا چاہیے، وقت پر نماز ہو جانا چاہیے، تاکہ قیمتی لوگوں کے اوقات جو قیمتی اوقات ضائع نہیں ہوں۔ وہاں کیوں نظر نہیں آتا ہے جب 12 بجے رات تک بیٹھیے امام صاحب، بارات ابھی فتوحہ میں پھنسی ہوئی ہے، بیٹھیے مولانا صاحب، بارات ابھی گنگا کے اس پار ہے، پل پر جام لگا ہوا ہے، بیٹھے ہیں بھائی، نہیں اور بیٹھیے، 12 بجے کے بعد ہی نکاح ہوگا۔ شادی کارڈ پہ تاریخ لکھنا چھوڑ دیجئے، ایک بھی شادی اپنے تاریخ میں ہوئی نہیں ہے، کیسے کہوں، اب اسی تاریخ کو دیکھنے کے لیے بخشی جنتا ہی کھنگالتے ہیں، اور بہت باریک سا اوپر میں لکھا ہوتا ہے صاد نحس، اس میں گھورتے ہیں یہ تاریخ صاد ہے کہ نحس ہے، اب پھر مسئلہ بھی پوچھنے آتے ہیں کہ فلاں تاریخ صاد ہے کریں کہ نہیں، نحس ہے کریں کہ نہیں، اس میں نحس لکھا ہوا، انہوں نے کہا آپ کا عقیدہ ہے، آپ شیعہ ہیں؟ نہیں ہم تو سنی ہیں، ہم کہا تو اوپر ہیڈنگ پڑھ لیتے نا، بعقائد شیعی، یہ جو صاد نحس ہے وہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، آپ کب سے شیعہ ہو گئے؟ دیکھا، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہتے ہیں ہم سنی ہیں، عقیدہ شیعوں کا رکھتے ہیں، یہ دن صاد ہے، یہ دن نحس ہے، اچھا وہ دن بچا نہیں،
جس تاریخ کو آپ نے مقرر کیا تھا جنتری دیکھ کر، وہ تو نکاح آپ اس کے آگے والی تاریخ میں کر رہے ہیں۔ سورج ڈوب گیا تو اسلامی تاریخ بدل گئی، اور 12 بج گیا تو شمسی تاریخ بھی بدل گئی۔ اب آپ نے کارڈ پر تاریخ کیوں لکھا تھا؟ آگے مت لکھیے گا۔ بیٹھیے، ہمارا وقت قیمتی ہے مسجد میں جا کر کے، اور آپ کا کوئی وقت قیمتی نہیں ہے شادی میں آ کر کے۔ آپ کو ہم رات بھر بٹھائیں تو بیٹھے رہیے، چونکہ ہمیں تو فجر کی نماز پڑھنا نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، برا مت مانیے گا، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، رات و دن دیکھنے میں ہے نا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا وقت کہاں گزرتا تھا؟ رکعن سجدہ، رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے۔ اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وہ طلب کرتے تھے اللہ کی رضامندی۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی چاہتے تھے، اور ان کی زندگی کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل ہمیں مل جائے، بس اسی کی طلب میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ قرآن پاک نے اور تعریف کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ان کے یہ پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، نرم گرم بستر ان کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، اور نیند کا غلبہ ان کو بھی آتا ہوگا، نیند کی ضرورت انہیں بھی ستاتی ہوگی، مگر کبھی اللہ کا یاد اتنا غالب ہوتا تھا کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے تھے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمایا، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں رات کو، ڈر سے اور امید کے ساتھ۔ ڈر اس بات کا کہ ہم انسان ہیں، قدم قدم پر بھول چوک، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو سکتے ہیں، اگر اللہ ہماری زندگی کے ایک ایک غلطی کو پکڑ لے گا تو ہم تو بچ نہیں سکیں گے۔ ڈر تو اس بات کا ہوتا تھا، اور امید اس بات کی کہ اللہ رحمان و رحیم ہیں، ہم ہمالیہ پہاڑ جیسا گناہ بھی لے کر جائیں گے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ تو یہ دو صفت صحابہ کرام کے اندر بھر بھر کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے تھے وہ ڈر سے اور امید کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریف آئی ہے، اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہونا چاہیے، ہم بھی تو آئینہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی صفت ہماری زندگی میں بھی تھوڑی بہت ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خوب جی بھر کے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، اور ایک جگہ تو قرآن پاک نے ایسی تعریف کر دیا ہے کہ اب کوئی ایسی تعریف شاید نہ کر سکے گا، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ انہی صحابہ کرام کی تعریف ہے قرآن پاک میں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کو تکلیف ہو جائے، اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، مگر دوسروں کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت قیمتی واقعہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری ہے، بہت سے لوگ جانتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات میں کوئی مہمان آ گئے، رات میں کوئی مہمان آ گئے، تو رات میں جو مہمان آ جائے تو مسئلہ سن لیجیے آپ حضرات بھی، رات میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی ہر ایک مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے، ہر ایک مسلمان پر۔ مگر اب تو بیچارہ جانتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے مہمان بنے تب تو دنیا میں کوئی کھلائے گا نہیں،
اس لیے وہ بیچارہ پہلے ہی کسی کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ آج رات آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے۔ اس کا بھی یقین اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ہم اللہ کے گھر میں گئے، اللہ کا مہمان بنیں گے تو کوئی بندہ تو پوچھے گا نہیں، اور ہم تو اتنے چھوٹے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسمان سے اتاریں گے نہیں، اس لیے پہلے ہی سے سیڑھی بدل دو۔ وہ کسی بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے، بھیا رات کہاں، چلیے چلیے۔ وہاں تو سیدھے مسجد میں پہنچتے تھے، جو مہمان بھی باہر سے آتے تھے وہ سیدھے مسجد میں پہنچتے تھے۔ مسجد میں کوئی مہمان پہنچ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ایمان لے آیا یا ایمان پہلے سے موجود تھا لیکن آپ کی صحبت کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف پیار بھری رحمت والی نظر دوڑایا، اور آپ کے زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام تھوڑا سا اس وقت میں ڈاؤن چل رہے تھے، پیسوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اسلام کے راستے میں خوب لٹایا تھا اور تھوڑا فارغ البالی نہیں تھی ان زمانے میں، تو سوچنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی کے مہمان کی قدر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک صحابی جلدی سے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا دیا، لے جاؤ۔ وہ اپنے گھر لے گئے، باہر کے دروازے میں بٹھایا، اندر جا کر بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اللہ کے نبی کا مہمان لایا ہوں۔ اور بیوی بیچاری ادھر ادھر تاکنے لگی کہ یہ کیا ہو، اب رات کا وقت ہے۔ کہا بس یہ اتنا ہے کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، تم کھا لو میں سو جاؤں، میں کھا لوں تم سو جاؤ اللہ کا نام لے کر کے، یا پھر مہمان کو کھلاؤ ہم دونوں اللہ کا نام لے کے سو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ یہی ہوگا، آج تو مہمان کھائے گا، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ہم دونوں تو اللہ کا نام لے کے سو جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ کہا پھر تم بیٹھو گے مہمان کے ساتھ، اکیلے تھوڑا ہی کھائے گا مہمان، مہمان تو کہے گا آپ بھی آئیے، اور آپ کو بیٹھنا پڑے گا مہمان کے ساتھ، آپ بھی کھائیے گا تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہاں تو پھر کہا سنو میں ترکیب بتاتی ہوں، عورت، مسلمان عورت یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ جب تم دونوں دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ گے کھانے کے لیے تو میں چراغ اٹھا لوں گی کہ میں اسے ذرا تیل بھر کے لاتی ہوں، اب ہو جائے گا دروازے میں اندھیرا، مہمان کو تو کہنا بسم اللہ کھائیے، اور آپ ہاتھ بڑھانا دسترخوان پہ لے جانا، بغیر روٹی کا ٹکڑا اٹھائے منہ میں سٹا لینا، پھر ہاتھ بڑھاتے رہنا اٹھاتے رہنا، خبردار روٹی مت کھانا، روٹی سارا مہمان کھائے تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں تو پھر کھا لیں۔ مرد نے کہا بہت اچھی ترکیب سکھایا تم نے، چلو ایسے ہی ہوگا۔ دسترخوان بچھا اور مہمان اور میزبان دونوں بیٹھ گئے دسترخوان پر، اور بیوی آئی چراغ اٹھا کے لے گئی کہ ذرا میں دیر میں تیل بھر کے لاتی ہوں صاف ستھرا کر کے اسے، آپ لوگ کھانا جب تک کہ کھائیے۔ اب ایک آدمی کا ہاتھ چل رہا ہے، ایک آدمی اپنا بے فکر ہو کے کھا رہا، مہمان تھا وہ اللہ کے رسول کا، کھا رہا، پیٹ بھر گیا۔ کسی نے دیکھا، کسی اخبار میں تصویر چھپی، مضمون بنا، چینل پہ آیا، اب تو پوری دنیا میں آ جاتا، اب تک تو پوری دنیا میں چینل پہ آ گیا الحمدللہ آ گیا، حدیث پاک میں آ گیا، سیرت کی کتابوں میں آ گیا۔ اگر نہیں آتا تو ہم کیسے بولتے اور آپ کیسے سنتے؟ آ تو گیا، مگر انہوں نے نہیں، انہوں نے کہیں تذکرہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہیں ذکر بھی نہیں کیا، آج ہم نے تیر مارا ہے، آج ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں تو خود اپنا جیب سے پیسہ نکال کے لوگ تصویریں چھپا کے اخبار کو بھیجتے ہیں کہ بھائی ہماری مہمان نوازی کی تصویر ذرا چھاپ دو اور یہ پیسہ بھی لے لو، اخبار والے کو پیسہ بھی دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے کہیں ذکر نہیں کیا، اور یہ روئے زمین کا واقعہ، رات کی تاریکی کا واقعہ، آئے ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا،
اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل علیہ السلام کو جلدی سے جاؤ نیچے، جلدی سے جاؤ نیچے، میرے نبی کو یہ سنا دو یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے دندنا کر کے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ آیت پڑھا دیا، سنا دیا، اور سنا کر جبرائیل تو چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میرے اللہ نے میرے صحابی کی تعریف کیا ہے، وہ کون سا صحابی ہے؟ کل میں پوچھوں گا. وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو تکلیف اٹھا لیتے ہیں. ہم پوچھیں گے صبح میں میرے کس پیارے صحابی نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا ہے تو اس بات تو سچی ہے نا. فجر کی نماز ہو گئی، صحابہ کرام نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. آج اللہ کے نبی کچھ ہمیں سبق سکھائیں گے، کچھ ہمیں دین بتائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمدما رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جس کے لیے یہ آیت اتری ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کون ہے؟ کس نے کو یہ کارنامہ انجام دیا؟ اور سب صحابہ کرام کا سر جھکا ہوا ہے، کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں جٹا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں جو میرے مہمان کو لے کر گئے تھے؟ تو انہوں نے سر اٹھایا، یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا میرے مہمان کو کھانا کھلایا؟ جی اللہ کے نبی کھلایا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ذرا اور تفصیل بتاؤ. اب وہ چپ. کہا بولو بولو، کیا کھلایا، کیسے کھلایا، کتنا کھلایا؟ اب تو بولنا ہی پڑے گا، اب تو بتانا ہی پڑے گا. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اب میری بیوی نے یہ سب ترکیب سکھا دیا، وہ بھی تو اللہ والی ہے نا، ہم نے اس ترکیب پہ عمل کیا ہے. اب سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی انتہا، کوئی حد ہوگی؟ کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیارا صحابی ایسی قربانی دے سکتا. تب اللہ کو پیار آیا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کی مدد تو صحابہ کرام کے ساتھ یوں ہی آتی تھی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کی تعریف اسی لیے کیا ہے. خندق کے موقع پر جب صحابی نے دکھلایا اللہ کے نبی یہ کیسے گاڑی چلے گی، کھانا نصیب نہیں ہوا ہے اور کام اتنا بھاری ہے، خندق کھودنا ہے، پتھر توڑنا ہے، ٹوکری بھر بھر کر باہر پھینکنا ہے، خندق کھود کر دشمنوں سے حفاظت مدینہ کی بھی کرنا، اہل مدینہ کی بھی کرنا. کیسے؟ دیکھیے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، کھانا کچھ نہیں کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آ گیا. اللہ کے نبی نے پہلے نہیں بتایا تھا، اب تو بتانے پہ اللہ کے نبی نے ضروری سمجھا. فرمایا تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، دیکھ لو دو جہاں کے سردار اللہ کے پیارے نبی کے پیٹ پر دو پتھر بندھا ہوا. کھول کے کپڑا دکھلا دیا. اب صحابہ کرام کی تکلیف ختم ہو گئی جب اللہ کے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھا. ایک صحابی دیکھ رہے تھے کہ اچھا اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں، خود اپنے سر پہ ٹوکری اٹھا اٹھا کر مٹی پھینک رہے ہیں. دوڑے گئے اپنے گھر میں، اپنے بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی بھوکے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ ایک چھوٹا سا میمنا ہے، میمنا جانتے ہوں گے آپ لوگ، میمنا بکری کے بچہ کو بولتے ہیں میمنا. چھوٹا سا بچہ ہے، میں تم جلدی سے ذبح کر دو، اور میں تھوڑا سا آٹا ہے اسے روٹی پکاتی ہوں، اور جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے کان میں کہہ دینا کہ 8-10 آدمی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے. 8-10 آدمی کھا سکتے ہیں، اور اتنا سا آٹا ہے، اتنی سی روٹی ہے، اتنا سا گوشت ہے. میری بیوی نے تیار کیا. اللہ کے نبی آپ چلیں اور جس کو چاہیں ساتھ رکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت عطا فرمائے، چلو چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے چٹان پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو سب چلو، ان کے یہاں دعوت ہے.
اب وہ صحابی تو جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ میری بیوی نے تو کہا تھا کہ 8-10 آدمی تو آ سکتے ہیں، یہاں تو پورا مجمع سارے مسلمان، اب کر کیا سکتے تھے؟ منع کر دے گئے اللہ کے نبی آپ ایسا مت، ایسا تھوڑے کر سکتے تھے۔ اب چلے جا رہے ہیں، بھاری بھاری قدم اٹھ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، پیچھے صحابہ کرام، پورا مجمع، دعوت شیراز۔ جب ان کی بیوی نے یہ مجمع دیکھا اتنا بڑا، کہا کہ کیا ہوگا، اب تو آج تو عزت ہوا میں اڑی، آپ کو اللہ کے نبی کو بتا نہیں دیا تھا آپ نے؟ کہا میں نے بتا دیا تھا۔ اچھا جب بتا دیا تھا تو میری ذمہ داری ختم، اللہ کے نبی کی ذمہ داری شروع۔ میں نے تو بتا دیا تھا کہ 8-10 آدمی کی دعوت ہے، اب اللہ کے نبی لائے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، اللہ اس کے رسول کا معاملہ، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے سب الہام ہو رہا تھا کہ آپ کے صحابی کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور صحابیہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، سالن کو کھولنا مت، چھپا دو، میرے حوالہ کر دو، اور روٹی کو بھی چھپا کے میرے حوالہ کر دو۔ انہوں نے وہ سالن والی دیگچی اور وہ روٹی والی ٹوکری لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیا، آپ جانیں آپ کا کام، آپ کا اللہ جانے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، روٹی نکال کر لو کھاؤ، سالن نکال لو کھاؤ، لو کھاؤ، سارے صحابہ کرام نے کھا لیا، سارے صحابہ کرام کا پیٹ بھر گیا، اور کھا لو، سب نے خوب کھا لیا، اور اس کے بعد کہا کھول کے دیکھو گھٹا ہے اور ہے، کہا ابھی تو سب کچھ ہے یہیں پہ، ابھی تو ساری روٹیاں رکھی ہیں اور سارا سالن بچا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی، تو اللہ کا بھی معاملہ ان کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی زندگی کو سننے سمجھنے کی اور خود کو ایسا بنانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔